حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرات صحابہ اکرام چاروں طرف آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی مجلس لگی ہوئی ہے۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ کچھ وقت بعد میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھتے ہیں اور ایک طرف کو نکل کر چلے جاتے ہیں۔ اب بہت دیر ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف نہیں لائے اور ہماری مجلس اسی طریقے سے لگی ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے مجھے یہ فکر دامن گیر ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچا دے، ہماری غیر موجودگی میں آپ کو کوئی پریشان کر دے۔ تو اس خطرے کے لاحق ہونے کی وجہ سے، اس خطرے کے پیش نظر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے چل پڑے کہ اب تک اللہ کے رسول علیہ السلام واپس تشریف نہیں لائے۔ اور فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا شخص جس کو یہ فکر دامن گیر ہوئی، سب سے پہلا وہ شخص میں تھا۔ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے انصار کا ایک باب تھا، وہاں پر چلا گیا۔ انصار کا ایک خاندان تھا بنو نجار، وہاں پر پہنچ گیا اور وہاں پر اس باغ کے چاروں طرف چکر لگایا، اس لیے کہ اس باغ کی چاروں طرف سے چار دیواری ہو رہی تھی۔ چاروں طرف اس کے گھومتا رہا، راستہ تلاش کرتا رہا کہ اس باغ کے اندر کیسے جاؤں، مجھے کوئی راستہ نہیں ملا۔ تو باغ کے اندر ایک نالی سی جا رہی تھی جس کو چھوٹی سی نہر کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں لومڑی کی طرح سکڑ کر اور چھوٹا سا ہو کر اس نالی کے اندر سے داخل ہو گیا اور باغ کے اندر چلا گیا۔ اب جا کر دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس باغ میں موجود ہے۔ جب میں آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ؟ تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول جی ہاں میں ہی ہوں، ابو ہریرہ ہی ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم یہاں کیسے؟ پھر میں نے بتلایا کہ اللہ کے رسول آپ ہماری مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ مجلس سے اسی طریقے سے اٹھ کر آ گئے اور واپس تشریف نہیں لے گئے، تو ہمیں یہ فکر لاحق ہوئی، یہ فکر دامن گیر ہوئی کہ کہیں دشمنوں نے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دی ہو۔ اس لیے آپ کو دیکھنے کے لیے، آپ کو تلاش کرنے کے لیے ہم مجلس میں جتنے لوگ موجود تھے سارے کے سارے آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے جوتے مبارک مرحمت فرمائے کہ جوتے لو اور جاؤ، جو بھی تمہیں سب سے پہلے ملے گا، جو بھی باغ کے باہر ملے تمہیں، اس سے کہہ دینا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ اسے خوشخبری سنا دینا کہ جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے جوتے لیے اور جوتے لے کر نکل پڑے۔ اب سب سے پہلے جو ملاقات ہوتی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتے ہیں، ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ کہنے لگے یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے جوتے مرحمت فرمائے ہیں، اور اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ جو انسان بھی لا الہ الا اللہ کہے گا تو جنت کے اندر داخل ہوگا۔ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ سنے تو فوراً کیا کیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھاتی میں ایک مکہ مارا، اور مکہ ایسا مارا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے کو سرین کے بل زمین پر گر گئے اور رونے لگے۔ کہنے لگے کہ مجھے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خوشخبری دینے کے لیے بھیجا تھا، یہ جوتے بھی اللہ کے رسول کے ہیں، اللہ کے رسول نے مرحمت فرمائے ہیں، اور یہ خوشخبری دینے کے لیے اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا تھا، میں نے تمہیں خوشخبری دی، تو نے میرے ساتھ میں معاملہ کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا واپس چل وہی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور روتے ہوئے اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ابو ہریرہ رو رہے ہیں اور ان کے پیچھے پیچھے عمر آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ہریرہ کیا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ نے بتلایا کہ اللہ کے رسول آپ نے خوشخبری دینے کے لیے مجھے بھیجا تھا کہ جو بھی تمہیں ملے گا اس کو خوشخبری دے دینا۔ میری ملاقات عمر سے ہوئی، میں نے ان کو خوشخبری دی اور خوشخبری کے بدلے میں مجھے دھکا مار کر پیچھے گرا دیا اور کہا کہ واپس چل۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ اللہ کے رسول کیا جو ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں
یہ بات آپ نے ہی کہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، ہاں یہ بات میں نے ہی کہی ہے کہ جو انسان سچے اور پکے دل کے ساتھ، پختہ اعتقاد کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے گا تو جنت کے اندر داخل ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے رسول رہنے دیجئے، اللہ کے رسول رہنے دیجئے، ایسا نہ کیجئے، اس لیے کہ اگر لوگوں کو اس بات کے بارے میں معلوم ہو گیا تو لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے، جو عمل کرنے چاہیے وہ عمل نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ رہنے دو۔ اللہ کے رسول نے فرما دیا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو انسان بھی لا الہ الا اللہ کا سچا اقرار کرے گا، دل سے تصدیق کرے گا، تو ایسی صورت میں وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت اقدس میں گیا، میں نے دیکھا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفید کپڑا اوڑھ رکھا ہے اور لیٹے ہوئے سو رہے ہیں۔ اس وقت میں واپس آ گیا، پھر جب اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس میں دوبارہ واپس گیا تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو چکے تھے۔ میں جیسے اللہ کے رسول کے پاس میں پہنچا تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو لا الہ الا اللہ کو سچے دل سے مان لے گا، زبان سے اقرار کرے گا اور اس کے جو تقاضے ہیں ان کے اوپر عمل کرے گا تو جنت کے اندر داخل ہوگا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے عرض کیا اللہ کے رسول چاہے اس نے چوری کی ہو اور زناکاری کی ہو، چوری اور زناکاری جیسے بڑے بڑے گناہوں کا وہ مرتکب ہوا ہو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہاں چاہے اس نے چوری کی ہو، چاہے اس نے زناکاری کی ہو، بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا ہو، جس نے سچے دل کے ساتھ ایمان، سچے دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو جنت کے اندر داخل ہوگا۔ میں نے پھر عرض کیا اللہ کے رسول چاہے اس نے زناکاری کی ہو، چاہے اس نے چوری کی ہو، فرمایا ہاں۔ کہتے ہیں کہ میں نے تیسری مرتبہ بڑے تعجب کے ساتھ پھر کہا اللہ کے رسول چاہے اس نے زناکاری کی ہو یا اس نے چوری کی ہو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ چاہے اس نے زناکاری کی ہو چاہے اس نے چوری کی ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل کرے گا، چاہے ابو ذر غفاری کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، چاہے کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ دوسری حدیث ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کی وفات اس حالت میں ہوئی، اس حالت میں اس دنیا سے اس کا انتقال ہوا کہ وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہو اور سچے دل سے کہتا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا اپنے فضل و کرم سے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طریقے کی حدیث بیان کر فرماتے ہیں کہ جو آدمی پورے اعتقاد کے ساتھ، پختہ یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ ایک پانچویں حدیث حضرت معاذ کی ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے مبارک حدیث سنی ہے کہ جو آدمی اس حالت میں اس دنیا سے کچھ کر جائے کہ اس کے دل میں صرف یہ بات ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل کرے گا، اس کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ لیکن سب کیا ہے؟ وہی جو ایمان مفصل پڑھتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ان تمام چیزوں پر آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، ایمان مجمل کہ زبان سے اقرار کرے اور دل سے تصدیق کرے، ایسا نہ ہو کہ صرف زبان سے تو اقرار کر رہا ہے لیکن دلوں کے اندر شرک جمع ہوا ہے، دلوں کے اندر غیر اللہ کی طاقت بسی ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ساتھ دوسری طاقت بھی اور دوسری شخصیات بھی ایسی ہے کہ جو ہمارے کاموں کو بنا سکتی ہے، ایسی شخصیات ہیں کہ جن کے سامنے سجدہ کیا جا سکتا ہے، اللہ کے علاوہ بھی ایسی بزرگ ہستیاں ہیں کہ جن کے سامنے ہم تعظیمی سجدے کر سکتے ہیں۔ تو
اگر یہ بات ہمارے دل میں رہی تو سمجھ لینا پھر اس کلمے کے تقاضے کو ہم نے پورا نہیں کیا، صرف زبان سے کہتے رہے لا الہ الا اللہ اور دل سے اس کی تصدیق نہ کرے، تو ایسی صورت میں پھر ہم ایمان والے نہیں ہو سکتے، ایسی صورت میں ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ یہ لا الہ الا اللہ کتنا اہم کلمہ ہے، یہ الفاظ کتنے اہم ہیں، اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اللہ مجھے کوئی ایسا کلمہ بتلا دیجئے، کوئی ایسے وظائف اور ایسے ورد بتلا دیجئے کہ جن کو پڑھ کر میں اے اللہ تیرا قرب حاصل کر لوں اور میرے علاوہ ان کو کوئی نہ پڑھتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا کہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے تو تیرے سارے بندے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ کو تیرے سارے بندے پڑھتے ہیں، میں تو کوئی ایسا خاص کلمہ چاہتا ہوں کہ جو صرف مجھے ہی عطا کیا جائے، میرے علاوہ کسی کو عطا نہ کیا گیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا کہ اس کلمے کا وزن جانتے ہو آپ کتنا ہے، کہ ترازو کہ اگر ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں پوری کی پوری کائنات دنیا وما فیہا رکھ دی جائے تو بھی اس کلمے کے ہی وزن زیادہ ہوگا، دنیا وما فیہا کا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا، دنیا وما فیہا کا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا۔ تو یہ کلمہ اتنا اہم ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کے اوپر بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں